تفسیر ابن کثیر، سورہ انبیاء، آیت نمبر 105، 106، 107، یعنی کہ 105 سے لے کے 107 تک 3 آیت. آیت نمبر 105. And indeed we have written in Az-Zabur after Az-Zikr that my righteous servant shall inherit the land. اور بے شک ہم نے لکھا ہے زبور کے اندر، الزبور کے اندر ہم نے لکھا ہے. اس کے بعد کہ ذکر آ گیا تھا، یعنی ذکر کون سا آ گیا تھا؟ تورات کا، تورات. اور پھر الزبور جو ہے تو وہ الزبور جو بعد میں آیا، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس میں لکھ دیا تھا بے شک that my righteous servant shall inherit the land، کہ میرے جو صالحون بندے ہیں وہی ہے جو وارث ہوں گے اس زمین کے. تو اب یہ زمین جو ہے نا، یہ اگر دنیا کی زمین ہے تو پھر دنیا کی زمین اگر ہے تو اس کا مطلب ابھی دنیا میں اللہ ان کو اس زمین کے اوپر مطلب ان لوگوں کو راج دے گا، یا ان لوگوں کے لیے مطلب کافی سب اچھا ہوگا، ان کا مطلب اس میں ان کا پاور ہوگا، یا وہ لوگ اچھے جمے ہوئے ہوں گے زمین میں. تو مگر یا تو پھر وہ نہیں ہے اگر بات، تو پھر یہ نئی زمین جو اللہ نے کہا میں ہم بنانے والے، یہ اس کی بات ہے کہ جہاں پر جو جنت کے لوگ ہیں تو وہاں پر ان کے لیے وہ ویلکم ہے، نزول کی جگہ، اور وہاں سے پھر ان کو جنت کی طرف لے آ جائے گا نا. تو یا تو پھر وہ ہے کیونکہ وہ نئی زمین ہے، اور اس کے اندر جو بھی رائٹیس اللہ کے بندے ہیں وہ ہوں گے. اور اگر یہ دنیا کی بات ہی نہیں ہے، وہ نئی زمین کی بھی بات نہیں ہے، تو پھر یہ آخرت ہے جو کہ جنت کی بات ہوگی، صرف آخرت میں جنت، کہ میرے نیک صالح بندے جو ہیں وہ وارث ہوں گے اس زمین کے، تو وہ جنت کی زمین، پیراڈائز. آیت نمبر 106. Verily in this there is a plain message for people who worship Allah. اور یقیناً اس میں ہے بہت ہی سیدھا سادہ ایک پیغام ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عابدین لوگ. اور یہ عبادت، بندگی، یہ تمام وہی ہے کہ جو عبادت ہے کہ جو اللہ کو ماننا، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی ورشپ، اور اللہ کی جو بھی بات ہے اس کو، وہ بات کو پورا ماننا ہے. شریعت کا قانون اللہ نے جو دیا ہے اس کو فالو کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے نہیں جینا ہے، بلکہ جو اپنی زندگی ہے وہ اللہ کے مطابق گزارنی ہے، تبھی تو ورشپ ہوگی صحیح. نیکسٹ ہے 107 آیت نمبر. اینڈ وی ہیو سینٹ یو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناٹ بٹ ایز اے مرسی فار دا عالمین. اور ہم نے بھیجا ہے آپ کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہیں مگر رحمت بنا کر عالمین کے لیے، رحمت للعالمین. عالمین یعنی تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. اور وہ سیل آف دا پروفٹ ہے، آخری رسول، آخری نبی. ان کے بعد تو کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آنے والے نا. اگر عیسیٰ علیہ السلام آنے بھی والے ہیں جو کہ ان کو ایسے ہی اٹھا لیا گیا تھا ان کے اسی جسد کے ساتھ دنیاوی، مگر اب ان کو دنیا میں جب دوبارہ اللہ بھیجے گا اور اس کے بعد وہ اپنی جو بھی ان کے سارے کام ہیں وہ سب ہو، ان کے آنکھوں میں جو اللہ لیزر کا ایفیکٹ رکھے گا کہ جو لوگ بھی مطلب جو ان کی بندگی پرستش کر رہے تھے کرسچنس لوگ، وہ ان کو مطلب ایک ایسی جب دیکھیں گے ان کو نظر سے کہ ایسا لگے گا جیسے کوئی لیزر کا ایفیکٹ ہے، اور وہ لوگ وہیں پر پگھل کے ڈھیر ہو گئے. یعنی تو یہ سب ہے. اور پھر وہی جو مطلب جیسے کہ خنزیر کا گوشت کھانے کے والے اور
تو یہ سب تو پورے، تو یہ ان کا جو کام ہے وہ پورا وہ کریں گے آ کے اپنا، اور باقاعدہ ان کی شادی بھی ہوگی، اور بعد میں ان کو دنیا کے اندر جس طرح سے ڈیتھ آتی ہے وہ ڈیتھ آئے گی، اور ان کی قبر کی جگہ جو ہے وہ وہیں پر ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت عائشہ کے حجرے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، وہیں پر حضرت عمر بھی وہیں ہیں، اور ایک قبر کی جو جگہ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ تو آخری رسول تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے نا، اس لیے اللہ نے ان کو پورے عالموں کے لیے بھیجا ہے، ایک قوم کے لیے نہیں بھیجا۔ جیسے کہ جتنے بھی رسول آئے سب وہ ایک قوم کے رسول تھے، نبی رسول، تو یہ پورے جہان کے لیے اور پوری دنیا کا جو اینڈ ہونے والا ہے تب تک کا یہی آخری رسول ہے، اور انہی کی بات کو، انہی کی حدیث کو فالو کرنا ہے۔ انہی کو اللہ نے جو کتاب دیا، یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن بھی ہم کو فالو کرنا ہے بس، کیونکہ اس کے بعد کوئی اور نئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ The earth will be inherited by the righteous. زمین جو ہے اس کے اوپر وارث ہوں گے تمام نیکوکار صالحین۔ Allah tells us of his decree for his righteous servants who are the blessed in this world and in the hereafter. یعنی وہ لوگ اس دنیا میں بھی مطلب بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں، blessed ہیں، اور آخرت میں بھی ہوں گے وہ جو مطلب righteous صالحین ہیں۔ تو اللہ نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ those who will inherit the earth، جس کی جو وارث ہوں گے زمین کے، in this world and in the hereafter، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ As Allah says، جیسے کہ اللہ نے کہا اپنے اسی کلام میں، اسی قرآن میں، سورہ نمبر 7، سورہ الاعراف آیت نمبر 128، ان الارض اللہ یورثوها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ Verily earth is Allah's، یقیناً یہ زمین اللہ کی ہے۔ He gives it as a heritage to whom he wills of his servants۔ اپنے بندوں میں سے اللہ جسے چاہتا ہے اس کو اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ And the blessed، لیکن وہ جو blessed لوگ ہیں بہت ہی، یعنی کہ مطلب جو بہت خوش قسمت لوگ ہیں، ان کا اینڈ جو ہے، the blessed end is for those who have taqwa، وہ متقین کے لیے ہے، یعنی بہت ہی اچھا آخری انجام۔ پھر نیکسٹ ہے، یہ ایک اور ہے جو کہ سورہ نمبر 40، سورہ نمبر 40 جو ہے وہ ہے سورہ غافر، یعنی سورہ غافر بھی اس کا نام ہے، سورہ مومن بھی نام ہے اس کا۔ آیت نمبر 51، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ Verily، یقیناً we will indeed make victorious our messengers، ہمارے رسولوں کو ہم ان کو کامیاب ہی کریں گے، and those who believe in this world's life and on the day when the witnesses will stand forth، اور وہ لوگ وہ جو بلیو کر رہے، ایمان لے کر آئے اپنی اس دنیا کی زندگی کے اندر، اینڈ اور جو قیامت کا جو دن ہے، تو اس دن when the witnesses will stand forth، تو جو بھی گواہ ہے وہ آگے کھڑے ہوں گے تمام، یعنی وہ رسول، نبی، پھر نیکوکاروں میں سے جو بھی ہوں گے، علماء اور سب گواہی دیں گے نا وہ۔ آیت نمبر سورہ نمبر 24، سورہ نور، آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ Allah has promised those among you، اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے جو بھی who believe، جو ایمان لائے، and do righteous good deeds، کیونکہ ایمان کا اور نیک اعمال، صالح اعمال کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔
کہ یعنی تم نے ایمان لائے اور تم رائٹیس گڈ ڈیڈز کر رہے ہو, یعنی عمل صالح. عمل صالح وداؤٹ ایمان از نو ایمان, نتھنگ, یعنی کوئی عمل صالح نہیں ہے. اور ایمان وداؤٹ عمل صالح یعنی ایمان ہے اللہ پہ لیکن تمہارا صالح اعمال نہیں ہے تمہارے, تو وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے پھر. That he will certainly grant them succession in the land, کہ یقیناً اللہ ان کو اقتدار دے گا زمین کے اندر, کہ وہاں پر وہ مطلب یعنی کہ خلیفہ کے طور پہ, یعنی جیسے کہ ایک کے بعد دوسرے آتے ہیں نا, as he granted it to those before them, جیسے کہ اللہ نے ان سے پہلے والوں کو دیا تھا. And that he will grant them the authority to practice their religion, اور پھر اللہ انہیں وہ اتھارٹی دے گا, یعنی کہ مطلب ان کے اندر وہ پاور دے گا کہ تاکہ وہ اپنے دین کا پریکٹس کر سکے. پریکٹس دیئر ریلیجن وچ ہی ہیز چوزن فار دیم, جو اللہ نے پسند کیا ہے ان کے لیے. تو وہ دین جو ہے وہ اس کی مطلب یعنی اس کو اپنائے اور اسی کی پریکٹس کرے. اللہ tells us that this is recorded in the books of divine laws and decrees, کہ یہ چیز جو ہے جو بک ہے ڈیوائن لا کی, یعنی کہ مطلب اور ڈیکریز کی, یعنی کہ جو اللہ کا قانون ہے اور اللہ کا فیصلہ, جو بھی اللہ نے کسی کے لیے قضاء و قدر, تو وہ جو بھی اللہ نے کیا ہے اس میں یہ سب درج ہے. اینڈ دیٹ اٹ ول inevitably come to pass, اور یقیناً وہ آ کے رہے گا, وہ ہو کے رہے گا, خالی بولنے والی بات نہیں ہے یہ. اللہ سے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ, and indeed we have written in الزبور after الذکر, کہ ہم نے اس کو لکھ دیا ہے بے شک الزبور میں ذکر کے بعد. Al-Amash said, I asked Sa'id bin Jubair رضی اللہ عنہ about the ayah, کہ ہم نے پوچھا ان سے کہ اس آیت کے بارے میں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ, and indeed we have written in الزبور after الذکر, کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں ذکر کے بعد. تو انہوں نے جواب دیا, he said الزبور means the Taurat and the Injil and the Quran, کہ الزبور جو ہے, ابھی یہاں پر الزبور جو ہے اللہ کہہ رہا ہے جو وہ ہے تورات, انجیل اور قرآن. مجاہد said الزبور means the book, کہ الزبور جو ہے اس کا مطلب ہے کتاب. ابن عباس رضی اللہ عنہما, الشعبی, الحسن, قتادہ رحمہ اللہ and others said, اور باقی سب نے کہا الزبور is that which was revealed to داؤد علیہ السلام and الذکر is تورات. تو انہوں نے کہا کہ جو الزبور جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کو جو اللہ نے ان کو ریویل کیا تھا, یعنی ان کو وحی کیا تھا, اور ذکر جو ہے وہ ہے تورات. مجاہد said الزبور means the books, یعنی انہوں نے کہا الزبور کا مطلب کتاب ہے. مجاہد جو انہوں نے کہا which came after الذکر, جو ذکر کے بعد آئی ہے. and الذکر is the mother of the book, الکتاب, which is with Allah, کہ اللہ کے پاس جو الکتاب ہے, تمام کتابوں کی ماں, تو وہ ہے الذکر, جس کو اللہ نے کہا کہ مطلب الذکر جو آیا بعد میں, تو وہ الذکر جو ہے وہ تمام مطلب کتاب کی ماں ہے. the mother of the books, the mother of the book which is with Allah, اللہ کے پاس ہے وہ. This was also the view of Zayd bin Aslam, it is the first book, کہ انہوں نے کہا پہلی کتاب ہے وہ. الثوری said it is اللہ المحفوظ, کہ انہوں نے کہا کہ یہ لوح المحفوظ کی بات ہو رہی ہے. ان الارض یرثوها عبادی الصالحون, that my righteous servants shall inherit the land, میرے نیک صالح بندے جو ہے وہ وارث بنیں گے زمین کے. مجاہد سے نریٹنگ فرام ابن عباس رضی اللہ عنہما, کہ دس مینز, اس کا مطلب ہے the land of paradise, جنت کی زمین. This was also the view of Abu Aliya Mujahid, Sa'id bin Jubair, الشعبی, قتادہ, السدی, Abu Saleh, Rabi bin Anas and الثوری. May Allah have mercy on them, rahimahullah. Inna fi hadha la balaghan li qawmin abidin. Verily in this
اور یقیناً اس میں ہے، اس میں کس میں؟ دا قرآن، اس قرآن میں ہے. دیر از اے پلین میسج، بالکل ایک صاف ستھرا سیدھا میسج ہے فار پیپل ہو ورشپ اللہ. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف اللہ کی بندگی کرتے ہیں. means in this Quran which we have revealed to our servant Muhammad sallallahu alaihi wasallam، کہ اس قرآن کے اندر جو ہم نے وحی کی ہے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، there is a plain message، ایک سیدھا سادہ اندر پیغام ہے which is beneficial، جو بہت ہی فائدہ مند ہے، and is sufficient، اور کافی ہے وہ for a people who worship Allah، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی بندگی، کہ بھول چوک سے بھی کہیں شرک اور بدعت اور یہ سب نہ ہو. اور یاد رہے کہ شرک نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی. This refers to those who worship Allah in the manner which He has prescribed and which He loves and is pleased with. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی بندگی ویسی کرتے ہیں جیسی کہ اللہ نے بتایا ہے، جیسے کہ اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اور جس طرح سے اس کو بتایا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور جیسا کہ وہ جو محبت کرتا ہے اور جیسا کہ جس سے وہ خوش ہوتا ہے اللہ. اینڈ دے وڈ رادر اوبے اللہ، اور وہ اللہ کی ہی فرما برداری کریں گے، دین فالو دا شیطان اور دیئر اون ڈیزائرس، کہ اللہ کی ہی ان لوگ فرما برداری کریں گے، نہ کہ شیطان کی اور نہ ہی اپنے آپ کی خواہشات کی، کہ بھائی میرا دل اگر یہ چاہ رہا ہے تو میں یہ کروں، چاہے اللہ اس سے پلیز ہو، خوش ہو نہ ہو. تو وہ ہو گئی اب کہ تم نے اپنے آپ کو اپنا معبود بنا دیا، اور یا تو تم شیطانی کوئی بات ہے جس کو تم مان رہے ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم is a mercy to the worlds. اللہ says وما ارسلناک، اور نہیں، یہ ماں جو ہے یہاں پر یہ نا کا ہے، نا نہیں ہم نے بھیجا، وما ارسلناک الا، سوائے اس کے کہ رحمت للعالمین ہے، آپ پورے عالمین کے لیے رحمت ہے. And we have sent you but as a mercy for the عالمین، کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالمین کے لیے رحمت بنا کے. Here Allah tells us that He has made Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم a mercy to the عالمین، پورے عالمین کے لیے اللہ نے ان کو رحمت بنا کے بھیجا. That is He sent him as a mercy for all of them, all peoples، تمام لوگ. So whoever accepts this mercy، تو جس نے بھی یہ اللہ نے ان کو اگر مرسی بنا کے بھیجا ہے تو ان کی ہر بات کو تم کو ماننا ہے نا، اگر تم کو بھی وہ رحمت چاہیے تو اگر لوگ جو ہے whoever accepts this mercy، تو جو کوئی بھی اس مرسی، اس رحمت کو قبول کرتا ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا اس نے، تو صرف یہی نہیں کہ بھئی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بنے پھر رہے ہو، عاشق الرسول، نہیں، تم ان کا پوری کہنا، ان کی ہر بات کو مان رہے ہو، انہوں نے جو کچھ کہا اس کو سن رہے ہو، اور وہ ہر بات وہ کہتے ہیں جو کہ اللہ نے ان کو سکھائی اور جو قرآن میں ہے، اس کو ڈیٹیل کے اندر حدیثوں میں انہوں نے بولا ہے. ابھی یہ جو ہم اتنا سارا یہ جو ٹاپک ہے اس پر بھی بہت سارے حدیثیں ہیں. تو جس نے بھی اس کو قبول کیا، سو whoever accepts this mercy and gives thanks for this blessing، تو جو کوئی بھی شکر گزار ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے ہم کو، will be happy in this world and in the hereafter، وہ اس دنیا میں بھی بہت خوش ہوگا اور آخرت میں بھی. وہ خوشی تو بہت بڑی ہوگی نا آخرت کی، ہزاروں برس کی. But whoever rejects it and denies it، لیکن جس نے بھی اس کا انکار کیا، رد کیا، will lose out in this world، کھو دیا اس نے اس دنیا کی زندگی میں ہی، and in the hereafter، آخرت میں بھی. وہ تو بہت بڑا نقصان ہے، پھر آخرت میں کھو دیا، ختم. As Allah says، جیسے کہ اللہ نے کہا ہے اپنی قرآن کی آیت سورہ نمبر 14 سورہ ابراہیم آیت نمبر 28 and 29، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارِ. Have you not seen those who have changed the blessings of Allah into disbelief,
کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا کفر میں, and caused their people to dwell in the house of destruction یعنی hell, اور انہوں نے اپنے لوگوں کو رہنے دیا یعنی گھر دیا جہنم کے اندر, جو تباہی والا یعنی گھر, تباہی والی جگہ, in which they will burn جہاں پر وہ جلیں گے آگ میں, and what an evil place to settle in, تو کیسی خراب اور یعنی بدترین جگہ ہے وہ, بئسا یعنی کہ بہت ہی بدترین جگہ ہے جہاں کے وہ لوگ سیٹل ہوں گے. جہنم کی بات ہے. اب یہ قرآن کی کتنی ساری آیتیں کوٹ کی گئی ہے, دیکھو اب ہے نیکسٹ ہے کہ اینڈ اللہ سے ڈسکرائبنگ دا قرآن, قرآن کو اللہ نے کس طرح سے بیان کیا ہے, جو کہ سورہ نمبر 41 سورہ فصلت آیت نمبر 44, قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وهو علیہم آمن اولئک ینادون من مکان بعید. اللہ کہہ رہا ہے کہو, سے اٹ از فار دوز ہو بلیو, یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے. A guide ایک رہنمائی ہے, اینڈ a healing اس میں شفا ہے. قرآن میں اللہ نے اس کو جس طرح بیان کیا ہے وہ دیکھو کہ اس میں شفا ہے. And as for those who disbelieve, اور وہ جو کفر کرتے ہیں یعنی انکار کرتے ہیں نا, there is heaviness in their ears, تو ان کے کانوں کے اندر جو ہے اللہ کہتا ہے کہ ان کے کانوں کے اندر وقرن یعنی کہ کچھ ہے بھاری, یعنی ان کے کانوں کے اندر جیسے سیسا پگھلا کے ڈال دیا وہ کان میں تو کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے. تو جو لوگ قرآن کو نہیں سننا چاہتے, نہیں سنتے, تو ان کے کانوں میں اللہ نے خود ہی وقرن ڈال دیا ہے تاکہ وہ سنے ہی نہ, کیونکہ جس کے دل کے اندر سننے کی خواہش نہیں اس کو اللہ کیوں سنائے گا. اینڈ اٹ از بلائنڈنس فار دیم, اور ان کے اندر ان کے لیے اندھاپن ہے, اندھے ہے وہ. دے آر دوز ہو آر کالڈ فرام اے پلیس فار اوے, یہ وہ لوگ ہیں جن کو بہت دور سے کوئی پکار رہا ہے اور ان کو کچھ سنا ہی نہیں دے رہا, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کتنی زبردست اللہ نے بتا دیا یہ آیت میں. مسلم رپورٹس ان ہز صحیح مسلم کے اندر یہ ہے, ابن ابی عمر رضی اللہ عنہما told us, مروان الفزری told us from Yazid bin Kisan from Ibn Abi Hazim that Abu Huraira سے یہ حدیث آ رہی ہے, said that it was said, O messenger of Allah, pray against the idolaters. تو کہا گیا یا رسول اللہ یہ جو ہے سب بت پرست لوگ مشرکین, ان کے لیے دعا کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, he said, انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمت. I was not sent as a curse. میں بد دعا لعنت بنا کے مجھے نہیں بھیجا گیا. Rather I was sent as a mercy. بلکہ مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا گیا. This was recorded by Muslim. اور یہ صحیح مسلم میں بھی ہے. امام احمد رحمہ اللہ recorded that Amr bin Abi Qurra al-Kindi said, Hudhaifa was in al-Madain and he was mentioning things that the messenger of Allah had said. تو حذیفہ جو ہے رضی اللہ عنہ وہ المدائن میں تھے اور وہ ذکر کر رہے تھے, بتا رہے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. حذیفہ came to Salman and Salman said, اب یہ سلمان الفارسی مجھے لگ رہا ہے کہ حذیفہ جو ہے ان کے پاس آئے رضی اللہ عنہ. او حذیفہ, the messenger of Allah would sometimes be angry and would speak accordingly. انہوں نے کہا کہ یا اے حذیفہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں آ جاتے تھے تو پھر اس کے مطابق ہی وہ بات کرتے تھے. and would sometimes be pleased, اور کبھی وہ بہت خوش ہو جاتے تھے. and would speak accordingly, تو پھر اس کے مطابق ہی بات کرتے تھے. I know that the messenger of Allah addressed us and said, اور مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب ہو کر یہ کہا, ایما رجل من امتی سببتہ فی غضبی او لعنتہ
لعنته فإنما أنا رجل من ولد آدم أغضب كما تغضبون إنما بعثني الله رحمة للعالمين فجعلها صلاة عليه يوم القيامة. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، any man of my ummah، میری امت کے کسی بھی شخص کے لیے whom I have insulted، جس کو میں نے بے عزت کیا ہو اور cursed، لعنت کی ہو when I was angry، کہ میں جب غصے میں تھا، تو for I am a man from among the sons of Adam، کیونکہ میں بھی آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ہوں، بنی آدم، and I get angry just as you do، اور میں بھی غصے میں آتا ہوں جیسے تم آتے ہو، کیونکہ میں بھی انسان ہوں. اور بٹ اللہ has sent me as a mercy to the worlds، لیکن اللہ نے تو مجھے تمام مطلب عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. So I will make that my anger into blessings for him on the day of resurrection. تو میں اپنے اس غصے کو بلیسنگ بنا دوں گا، یعنی ان کے لیے وہ بلیسنگ ہوگی، یعنی ان کے اوپر وہ نعمت ہوگی قیامت کے دن. This was also recorded by Abu Dawud from Ahmad bin Yunus from Zaida. تو انہوں نے بھی اس کو ریکارڈ کیا. It may be asked, what kind of mercy do those who disbelieve in him get؟ تو جو لوگ بھی ان کے اوپر ایمان نہیں رکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو ان کو کس طرح کی مرسی ملے گی؟ یعنی ان کے لیے کون سی مرسی ہے، رحمت کون سی ہے ان کے لیے؟ انہوں نے تو مطلب نہیں مانا ہے ان کو، انہوں نے تو کفر کیا. دا آنسر از، اس کا جواب یہ ہے واٹ ابو جعفر بن جریر جو ہے انہوں نے دیا، ریکارڈڈ فرام ابن عباس رضی اللہ عنہما کنسرننگ دا آیا، اس آیت کے مطابق، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اینڈ وی ہیو سینٹ یو ناٹ بٹ ایز اے مرسی فار دا عالمین، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام عالمین کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا. تو اب نمبر 1 پوائنٹ، whoever believes in Allah and the last day، تو جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخری دن جو ہے قیامت کا، جو حساب کتاب کا، اس پہ ایمان رکھتا ہے، لاسٹ ڈے آف دس ورلڈ، mercy will be decreed for him in this world and in the hereafter، تو اس کے اوپر اس دنیا میں بھی رحم کیا جائے گا اور آخرت میں بھی. اور پوائنٹ نمبر 2، whoever does not believe in Allah، اور وہ جو اللہ پہ نہیں ایمان رکھتا and his messenger، اس کے رسول پہ بھی نہیں، will be protected from that which happened to the nations of earthquakes and stoning. تو وہ تمام جو قومیں تھیں، جو نیشنز تھے، جن کے لیے زلزلہ آیا بہت برا ان کو تباہ کرنے کے لیے، اور یا تو پتھروں کی بارش ہوئی ان کے اوپر، تو یہ چیز جو ہے اس سے وہ لوگ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں بلیو کرتے ہیں، ان کے اوپر یہ عذاب نہیں آ گیا، ان کو بچا لیا گیا، پروٹیکٹ کر دیا گیا ہے اس سے. یہ دیکھو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، تو یہ لوگ جو اللہ پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھتے، ان کو اللہ ایسے عذابوں سے بھی بچا لے گا، یعنی کہ پروٹیکٹ کرے گا، کہ ان کے اوپر یہ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے آخرت میں کوئی بھی عذاب ان کے اوپر ہو، لیکن دنیا میں اس عذاب سے ان کو بچا لیا جائے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.